کا ہر مسلمان اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ ویسے تو ہر امتی آقا کریم پر جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے سب سے بہادر لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ممتاز قادری 2011 میں آسیہ نامی ایک کرسچن خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت ہی نازیبا الفاظ بکے اور معاذ اللہ آپ کی توہین کی، لیکن مسلمانوں نے فوراً اس معلومہ عورت کو گرفتار کروا کے اسے سخت سزا دینے کی اپیل کی۔ عدالت نے آسیہ کو موت کی سزا سنا دی، لیکن اس وقت صوبہ پنجاب کا گورنر جس کا نام سلمان تاثیر تھا، اسے یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ اس نے یورپ کا ساتھ دیتے ہوئے آسیہ کی پوری حمایت کی اور کہا کہ اسے اس کی غلطی سے بڑھ کر سزا دی جا رہی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے قرآن و سنت کی روشنی میں بنے ہوئے 295 قانون کو کالا قانون قرار دے دیا گیا، جس کے مطابق گستاخی رسول کی سزا موت ہے۔ جن دنوں یہ سارا معاملہ چل رہا تھا اس وقت ممتاز قادری اس گستاخ کی سیکیورٹی پر مامور تھے۔ ممتاز قادری ایلیٹ فورس کے سپاہی تھے اور انہیں سلمان تاثیر کا باڈی گارڈ بنایا گیا تھا۔ ویسے تو پوری قوم ہی اس بدبخت پر شدید غصہ تھی، لیکن ممتاز قادری اس گستاخ کو مارنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ انہوں نے 4 جنوری 2011 کو اسلام آباد حصار مارکیٹ کے باہر سلمان تاثیر کو گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ اس گستاخی رسول کو مارنے کے بعد ممتاز قادری نے فوراً اپنی گرفتاری دے دی۔ اکتوبر 2011 کو جج پرویز شاہ نے آپ کو 2 مرتبہ سزائے موت اور 2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی اور کہا کہ آپ نے جو کیا وہ اسلام کی روح سے تو صحیح ہے، لیکن ملکی قانون کے تحت آپ اس سزا کے حقدار ہیں۔ اس کے بعد ممتاز قادری کو پھانسی دے کر شہید کر دیا گیا تھا، لیکن یہ عاشق رسول آج بھی سب کے دلوں میں زندہ ہیں۔ عامر چیمہ 230 ستمبر 2005 میں ڈنمارک کے ایک اخبار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین آمیز کارٹون شائع کیے اور اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اس کے بعد مسلمان کافی ناراض ہوئے، لیکن کوئی رد عمل نہیں ہوا۔ پھر جنوری 2006 میں یورپ کے 75 نیوز پیپرز میں ان کارٹونز کو دوبارہ شائع کیا گیا اور آقا کریم کی شان میں پھر سے گستاخی کی گئی۔ اس گستاخی میں جرمنی کا ایک اخبار ڈائی ویلڈ بھی شامل تھا۔ عامر چیمہ جن کا تعلق پاکستان کے علاقے وزیر آباد سے تھا، وہ اس وقت جرمنی میں ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی سٹڈی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب انہیں اس گستاخی کا پتہ چلا تو عامر چیمہ 20 مارچ 2006 میں اس نیوز پیپر کے آفس میں داخل ہوئے اور اس گستاخی کو سرانجام دینے والے ایڈیٹر ہنری براڈر نامی بدبخت کو چاقو مار کر قتل کر دیا۔ اسے مارنے کے بعد آپ کو فوراً اریسٹ کر لیا گیا اور جرمنی کی برلن جیل میں آپ کو لگاتار 44 دن تک ذہنی اور جسمانی ٹارچر دیا گیا۔ ایون ان کافروں نے پلاس سے آپ کے ناخن کھینچ لیے اور ڈرل مشین سے آپ کے گھٹنوں میں سوراخ کر دیے، لیکن ان سب کے باوجود عامر چیمہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے رہے اور آخرکار ان بدبختوں نے آپ کی شاہ رگ کاٹ کر آپ کو شہید کر دیا۔ جب عامر چیمہ کو پاکستان لایا گیا تو ان کے جنازے پر اتنے زیادہ لوگ تھے کہ انہیں گن پانا بھی آلموسٹ امپاسبل تھا۔ اینیوے جو بھی ہو، عامر چیمہ اس دور کے سب سے بہادر اور نڈر مسلمانوں میں سے ایک ہیں اور لوگ آج بھی ان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ غازی مرید حسین 1932 میں ہندوستان کے علاقے اتر پردیش میں ایک ہندو رہتا تھا جس کا نام رام گوپال تھا۔ اس بدبخت نے اسلام سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہایت گستاخ الفاظ یوز کیے تھے۔ ویسے تو ہر مسلمان اس پر غصہ تھا، لیکن ایک رات غازی مرید حسین جن کا تعلق چکوال سے تھا، ان کو خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی۔ آقا کریم نے مرید حسین کو بتایا کہ اس ہندو نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے۔ غازی مرید حسین نے جب یہ سنا تو اس کافر کو قتل کرنے کی نیت سے گھر سے نکل پڑے۔ اس دور میں انہوں نے ہزاروں میل کا سفر پیدل چل کر طے کیا اور آخرکار اتر پردیش پہنچ گئے۔ غازی مرید حسین نے اس کافر کو تلاش کیا اور سب کے سامنے اسے قتل کر دیا۔ اسے مارنے کے جرم میں انہیں گرفتار کر لیا گیا اور کال کوٹڑی میں بند کر دیا گیا۔ انہیں جہاں بند کیا گیا تھا اس کے ساتھ والی کوٹڑی میں ایک ہندو بھی قید تھا۔ اسے روزانہ غازی مرید حسین کی طرف سے بے حد پیاری خوشبو آتی اور باتوں کی آواز بھی سنائی دیتی۔ ایک دن اس ہندو نے غازی صاحب سے پوچھا کہ آپ کس سے باتیں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم کبھی نہیں سمجھ سکتے، اصل میں آقا کریم اپنے اس غلام سے ملنے کے لیے تشریف لاتے تھے اور غازی صاحب ان سے باتیں کرتے تھے۔ یہ ہندو اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ اگست 1936 میں غازی مرید حسین کو سزائے موت دے کر شہید کر دیا گیا تھا، لیکن جب انہیں قبر کے اندر اتارا
کیا گیا تو 11 دن تک ان کی قبر سے شہد نکلتا تھا۔ ناموس رسالت کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والے اس بہادر کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ غازی علم الدین سن 1929 میں لاہور کے اندر راجپال نام کا ایک صحافی تھا۔ اس نے ایک بک شائع کی تھی جس میں اس نے معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہایت گستاخانہ الفاظ استعمال کیے اور نعوذ باللہ آقا کریم کا مذاق اڑانے کی کوشش کی تھی۔ اس بدبخت کی حرکت پر مسلمان شدید غصے میں آ گئے اور انگریزوں سے اسے سزائے موت دینے کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے اسے صرف 6 ماہ کی سزا سنائی اور پھر رہا کر دیا۔ مسلمانوں نے اس کے خلاف کافی جلوس نکالے، لیکن انگریزوں نے اسے پکڑنے کی بجائے مسلم لیڈرز کو ہی گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ غازی علم الدین اس وقت لاہور کے اندر ایک کارپینٹر کا کام کرتے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ راجپال یہ حرکت کر کے کھلے سانڈ کی طرح آزاد گھوم رہا ہے تو 29 مئی 1929 کو آپ راجپال کی دکان پر گئے اور اسے وہیں پر قتل کر دیا۔ اسے مارنے کے بعد آپ کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن آپ نے خوش دلی سے اپنا جرم قبول کر لیا۔ ایون عدالت میں آپ کا کیس قائد اعظم محمد علی جناح نے لڑا تھا، لیکن قتل کے جرم میں آپ کو سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ سزائے موت کی خبر سننے کے بعد غازی علم الدین نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ ناموس رسالت پر ایک تو کیا میں 1000 جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اکتوبر 1929 میں آپ کو پھانسی دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کا جنازہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ یہ جنازہ 8 کلومیٹر لمبا تھا اور اس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی تھی۔ ایون آپ کی میت کو علامہ اقبال نے خود اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا تھا۔ اسلام کا یہ ہیرو آج بھی لوگوں کے دلوں میں راج کرتا ہے۔ غازی عبد الرشید 1926 کے دور میں برصغیر کے اندر ہندوؤں کا ایک گروپ اٹھا اور اس نے اسلام اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس گروپ کا ایک لیڈر تھا جس کا نام سوامی سرحد آنند تھا۔ اس بدبخت انسان نے رسول اللہ کی شان میں بہت ہی غلط الفاظ بکے اور نعوذ باللہ قرآن مجید کی بھی توہین کی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس منحوس نے صحابہ کرام، مسلمان حکمرانوں اور مذہبی کتابوں کے خلاف غلط باتیں لکھنا شروع کر دی۔ اس دور میں دلی کے اندر ایک رائٹر تھے جن کا نام عبد الرشید تھا۔ جب غازی عبد الرشید کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے ایک گن لی اور دن دہاڑے سوامی آنند کے آشرم میں چلے گئے۔ جیسے ہی آپ نے اس بدبخت کو دیکھا تو گن نکال کر اس میں موجود ساری گولیاں سوامی آنند پر فائر کر کے اسے قتل کر دیا۔ جب لوگ وہاں آئے تو غازی صاحب غصے سے اسے ٹھوکریں مار رہے تھے۔ اس کو مارنے کے باوجود بھی آپ سینہ تان کر وہاں پر کھڑے تھے۔ جب انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا اور اس قتل کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میرے خواب میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے تھے اور انہوں نے مجھے ناموس رسالت کے تحفظ کا حکم دیا، اس لیے انہوں نے صبح ہوتے ہی اس بدبخت کو قتل کر دیا۔ خیر جج نے انہیں پھانسی کی سزا سنا دی، لیکن یہ اپنی شہادت کے لیے بالکل تیار تھے۔ ایون غازی صاحب کے آخری الفاظ یہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادنا غلام جان دینے کے لیے حاضر ہے۔ 1930 کے دور میں جب ان کا جنازہ ہوا تو اس میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد شامل تھے۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ اس امت کے سب سے بہادر عاشق رسول میں سے ایک ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1180 کے دور میں جب مصر، سیریا اور یمن کے علاقوں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکومت تھی تو اس دور میں کرک کے حکمران رینالڈ نے حج پر جانے والے ایک قافلے کو لوٹ لیا۔ مسلمانوں کو لوٹنے کے بعد اس نے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور ان سے کہا کہ اب بلاؤ اپنے محمد کو مدد کرنے کے لیے۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلی تو انہوں نے رینالڈ سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سن 1187 میں صلاح الدین نے کرک پر حملہ کیا اور رینالڈ کے 30,000 فوجیوں کو قتل کر کے اسے شکست دے دی۔ جب رینالڈ کو گرفتار کر کے آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے اس بدبخت سے حج کے قافلے کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ تم نے ہمارے نبی کو پکارا تھا، لو اب ان کا ایک ادنا غلام آ گیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہلے اس بدبخت کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن جب اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تو آپ نے تلوار نکالی اور رینالڈ کا سر قلم کر دیا۔ آپ نے اس گستاخ کو ایسا عبرت کا نشان بنایا کہ اس کے بعد یورپ کے کسی حکمران کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کچھ بک سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا بہادر جنگجو اور مثالی عاشق رسول شاید ہی دنیا میں کوئی اور ہوگا۔